الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم، ناظرین مکرم، علماء ذی وقار، یہ محفل بظاہر تو دستار بندی سے متعلق ہے سالانہ، لیکن اس کے ساتھ محرم الحرام کی جو نسبت ہے وہ بھی موجود ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کیا چیز پیش کروں. علم کا حوالہ بھی ہے اور میدان کربلا کا اتنا بڑا حوالہ ہے کہ آج تک اس حوالے کی مثال کائنات میں سامنے نہ آ سکی. بہرحال جو کچھ بھی ہے، جیسے طبیعت چلے گی بات بڑھے گی. میں زبان کا پابند نہیں ہوں، بلکہ زبان تو خود منہ میں پابند ہے. جی چاہا، یعنی میں زبان کا پابند نہیں ہوں کہ اردو بولوں گا یا پنجابی، بلکہ زبان میری پابند ہے. مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی ہیں. مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی. خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی. بہرحال یہ 32 دانتوں میں جو بند زبان ہے، یہ میری غزل کا شعر تھا. تو اس میں میں نے یہی کہا کہ انسان کی جو زبان ہے وہ اس کی پابند ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے جو طبیعت چاہے.
ساتھ ساتھ آپ کا ذوق ساتھ دے گا تو میں انشاءاللہ جو کچھ محاضر ہے پیش کروں گا۔ جو آیت کریمہ اس ماہ کی مناسبت سے اور کربلا والوں کی مناسبت سے میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کم جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ہے اور جمع کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں؟ ظاہر ہے مومنین ہیں، مسلمان ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ بصورت جمع تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس ضمیر کے مخاطب اصل میں وہی لوگ ٹھہرے جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ اس ضمیر کے مخاطبین وہی لوگ ہیں جن کے ضمیر حسین کی طرح زندہ ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اس ضمیر کے مفہوم کے ساتھ ایک باضمیر انداز میں یہ ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے حسین کا چلن رکھنے والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے حسین کا انداز حیات رکھنے والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بشیء، ایک چیز سے، من الخوف، کچھ خوف دیں گے، من بازیہ ہے، کچھ خوف دیں گے، مکمل نہیں، کچھ خوف دیں گے، کچھ رجا رکھیں گے، اپنی طرف رغبت رکھیں گے، اپنی طرف انابت رکھیں گے کہ مکمل خوف ہو جائے تو مایوسی ہو جاتی ہے، اس لیے من بازیہ رکھا کہ من الخوف، کچھ خوف دیں گے اور کچھ اس خوف میں ہماری طرف رغبت کا رجحان بھی رہے گا۔ والجوع، یہ بھی اس من سے متعلق ہے، کچھ بھوک دیں گے۔ ونقص من الاموال، اموال کا نقص بھی ڈالیں گے، کچھ اموال ضائع کریں گے۔ والانفس، کچھ نفوس بھی ضائع کریں گے۔ نفس کی جمع انفاس آتی ہے اور نفس کی جمع نفوس آتی ہے۔ تو نفوس شخصیات اور انسان کے، انسان جس سے قائم ہے یہ نفس ہے، جسے نفس ناطقہ انسانی کہتے ہیں، جس سے سوال ہوگا، جو محل خطاب ہوگا قیامت کے دن۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا۔ تو فؤاد، دل کی وہ کیفیات، فکر کے وہ لمحات، انداز فکر، سماعت کا وہ انداز، جس انداز سے کوئی بات سنی اور جس انداز سے دیکھا، وہ سب چیزیں نفس سے متعلق ہیں، ورنہ آنکھ سے مواخذہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھ تو محل نظر ہے، آنکھ مکلف نہیں ہے، سماعت مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اجزاء ہیں، اس پر ایک لفظ پر، آنکھ پر انسان کا اطلاق نہیں ہوتا۔
بلکہ آنکھ پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ یہ انسان کی آنکھ ہے، نہ کہ آنکھ انسان ہے۔ تو انفرادی طور پر اس کا جو سارا ایک رابطہ ہے وہ نفس سے ہے، تو نفس کی بڑی حیثیت ہے، تو ان کو ہم اپنے راہ میں یا بلا لیں گے، دنیا سے اٹھا لیں گے۔ والثمرات سے مفسرین نے بچے مراد دی گئے، اولاد۔ تو کچھ یہ ہوگا، سب نہیں ہوں گے۔ من ہے، من پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا تعلق سب سے ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ مفتی صاحب یہاں اہل علم بھی بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، تو میں اس لیے کچھ باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس من کا تعلق سب سے ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یعنی کچھ خوف دیں گے، مکمل نہیں، مکمل بھوک نہیں دیں گے، کچھ بھوک دیں گے، مکمل اموال کو ضائع نہیں کریں گے، کچھ ضائع کریں گے، اور سب نفوس ضائع نہیں کریں گے، کچھ کریں گے، بس ثمرات کچھ بچے کریں گے۔ یہی حال کربلا میں ہوا۔ اب دیکھیں، اس کا اطلاق تو آیت کا قیامت تک ہوگا۔ جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، اور جو انداز حیات حسین رکھتے ہیں، اس آیت کے مخاطب حضرات وہ ہیں، اجتماعی طور پر تو تمام مومنین ہیں، لیکن اس من بازیہ کو دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ بڑی یہاں آ کر میرے سامنے یہ بات آئی ابھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب کا سلسلہ نسب کربلا کے بعد چل نہیں سکا، سب مقتول ہو گئے، یہ فرضی نام ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے، سید سجاد امام زین العابدین کے متعلق، تو وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ من الانفس والثمرات، کہ کچھ نفوس ہم اپنے راستے میں لیں گے اور کچھ ثمرات بھی لیں گے، یعنی کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ تو سید سجاد اور امام حسن کے صاحبزادے کی زندگی اس من بازیہ میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ کسی تفسیر نے نہیں لکھی ہے، میں خود تفسیر کر رہا ہوں۔ اور آپ بتائیں کہ کیا اس من بازیہ سے یہ لوگ مستثنا نہیں؟ اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ زندہ رہیں اور زندہ رہے، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان صبر کرنے والوں کو یہ آپ خوشخبری دے دیں، کیونکہ اگر آپ نذیر ہیں تو آپ مبشر بھی ہیں۔ آپ خوشخبری دے دیں، یہ بشارتیں آپ نے دینی ہیں، اور آپ کا گھر جو ہے یہ بشارت گاہ ہے، بشارت کدہ ہے کائنات کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، تو صابرین کو بشارت دیجئے، جو غیر صابرین ہیں، جو صبر کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، یا ان میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہیں، چاہے وہ مومن کہلاتے رہیں، ایمان اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے رہیں، مومن ہوں، لیکن جو صابر نہیں ہیں ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جو پہنچنے والی کوئی چیز ان کو پہنچ جائے، مصیبہ میں پہنچنے والی چیز، عرف عام میں ان کو تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہرانچہ آیت از غیب
نیک و بد منگر، جو تجھے غیب سے جو کچھ ملے اس کے نیک و بد کو نہ دیکھ کہ تیرے دوست و پہلو دوست نہیں آیا، کہ دوست کا تیر دوست کے پہلو میں آتا ہے۔ اگر تو عافیت میں وقت گزار رہا ہے اور کسی آزمائش سے دوچار نہیں ہے تو تو یہ نہ سمجھ کہ تو اللہ کے کھاتے میں بہت مقام کا آدمی ہے۔ تجھے حسین کی طرح گھوڑے کے پاؤں میں روندا نہیں گیا، اس ذلت سے تو بچ گیا۔ تو عزت اور افتخار سے وقت گزار رہا ہے، تجھے مصائب و آلام نے کبھی نہیں گھیرا، تو نے ناز و نعمت میں زندگی گزاری ہے، تو اس پر فخر نہ کر، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزماتے ہیں صابرین کو۔ تم جیسے نعمت پسند اور تنعم پسند لوگوں کو ہم نہیں آزماتے، تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو۔ تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو، ہم تمہیں منہ ہی نہیں لگاتے۔ تم کم کی ضمیر جمع سمجھ کر اس اشتباہ میں پڑ گئے کہ شاید اللہ ہمیں بھی مخاطب فرما رہا ہے۔ نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دیجئے۔ حسین کا ڈھنگ سیکھو، میدان میں نکلنے کے تیور سیکھو، پھر اس قوم کی ضمیر کا مخاطب ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے ایک نہ ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتا ہے، کائنات میں پھیلتا ہے، حکم کے مطابق برستا ہے، ندیاں، نالے، دریا بہہ کر وہاں سے اٹھتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر ندیوں اور نہروں کی صورت میں، پگڈنڈیوں کی صورت میں اسی سمندر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس طرح دریا کا پانی اور بارش کا پانی رجوع کرتا ہے سمندر کی طرف، اسی طرح کائنات کی ہر تخلیق نے ایک نہ ایک دن میری طرف رجوع کرنا۔ اولئک علیہم، یہ پھر حسر ہے، اولئک، یہی لوگ، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ، منحصر ہے اللہ کی صلاۃ اور رحمت انہی لوگوں کے ساتھ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور پھر حسر ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، ہر نماز میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے یہ ایسی ایک روش ہے کہ جس پر لوگ چلتے جا رہے ہیں، انبیاء بھی چلتے گئے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن میں کچھ تفسیر فرمائی ہے کہ اگر یہ چیزیں تم حاصل کر لو تو اس کے بعد یہ نہ پڑھا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو بعد میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب تمہیں ایک ہدایت حاصل ہو گئی تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ حکم نہیں دیا، فرمایا کہ یہ پڑھتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن تم ہدایت کب پاؤ گے؟ اور وہ کون سا گروہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کو، صالحین امت کو، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں، آپ کا خالق نہیں کہتا۔ فیصلہ خالق نے کرنا ہے کہ اس کے نزدیک کون ہدایت یافتہ ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم تو سب پڑھتے ہیں، گناہگار بھی پڑھتے ہیں، نیکوکار بھی پڑھتے ہیں۔ یہ میدان کربلا میں جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی اور یہ صفات اللہ نے ان کی گنوائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان منازل اور مراحل سے جو پوری طاقت اور صبر و استقامت سے گزر گئے، اولئک ھم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کا جو بین السطور ہے، جو روح ہے ان آیات کو ملانے سے، وہ پتہ دے رہی ہے کہ حسین اور حسین کے تمام قافلے والے اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ تھے، اور بآسانی اور تمکنت کے ساتھ انہوں نے یہ مراحل گزارے۔ اور تھوڑی جی پنجابی، یہ دور جتھے ہدایت نہ ہے نا، ہر بندہ ایک ہدایت نہ مینار بن کے بیٹھا ہے۔ اس دور وچ بے ہدایتے بھی بڑے، بے ہدایتے بھی بڑے۔ اللہ تعالیٰ جنہ آکھے کہ اے ہدایت یافتان، انہاں جڑا آکھے کہ اے ملک نہیں حبس واسطے گئے، اے تا اقتدار واسطے گئے۔ دشمنی نہ بھی کوئی طریقہ ہونا ہے نا، بندہ گل کرنا ہے تے طریقے نال گل کرنا ہے، لیکن دشمنی نہ اے مطلب نہیں کہ تسی حقائق بھی چھپا چھوڑو اور تسی اے جی گل کرو کہ منصف مزاج جس ویلے سنے تو وہ آکھے کہ اے محض تو دشمنی کی تھی۔ دشمن بھی چاہیے تے حوصلے اور کسی خاندان میں چاہیے۔ شکست کھائے ذرا بھی تو پانی پانی ہو، شکست کھائے ذرا بھی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ ایک کون ہے کمینہ دشمن، ایک کون ہے خاندانی دشمن، ایک کون ہے پورے خاندان نہ دشمن، وہ خاندانی مراد نہیں، پورے خاندان نہ دشمن ہے وہ نہیں، خاندانی دشمن جس نہ اگ پچھ ہوئے، جس نے رگو پہ وچ با اصول لوگاں نہ خون گردش کر رہا ہوئے، وہ دشمنی بھی کرنا ہے تو کسی ڈنگ نہ کرنا ہے۔ دشمن آیا نا، آپ بیٹھے اٹھ کے چادر بچھائی کہ نہیں، تو سامنے کوئی سلوک کرنا ہے دشمن نے، روایت بیان کرنے ہیں سارے، کدے عمل نہیں کیتا، تے اسی کدے اس روایت تے عمل کراں تے اسی متبع سنت رسول نہ کھوانا، کہ رسول نہیں صرف سنت نہ ذکر کرنے والے نہیں، چلنے والے بھی ہیں۔ تے وہ دشمن چادر بچھا کے دیتی، خاندان ہے نا، اور اللہ نے صفات اور ذات نہ مظہر اتمئی و ذات، تے انہاں آکھیا کہ اے دشمن جڑی اے گل ایسی نہیں بلکہ انہاں وچ اس اقتدار میں مالک ہے کہ اس مقتدر اعلیٰ او
او مقتدر اعلی اتنا بڑا اقتدار دتایا کہ ایک قاسم ہے کائنات وچ نعمتاں واسطے اے اپنے خاندان اقتدار نہیں دے سکتے. یہ گل نہیں ہے، یہ محض دشمنی. اور میں کچھ نہ آکھ سکنا اور آکھنا بھی نہیں چاہنا، لیکن ایک اصول اور قرآن اور روایت اور درایتاں سامنے رکھ کے گل کرنی چاہیے. صاحبزادہ ابو بکر صاحب بڑے اچھے انداز نال سارا واقعہ بھی بیان کیتا، خوش اسلوبی نال، اچھے پیرائے نال. ہن میں تساں یہ جیاں گلاں کچھ روایات کوئی گلاں جو کچھ میرے ذہن وچ ہیں جنہاں میں معتبر سمجھنا پکیاں گلاں، میں وہ دو چار گلاں کرساں. تساں پیاس بڑی سخت چیز ہے. لیکن اے وڈے تو وڈے انسان نہیں چھوڑنی، تے بچے جڑے انہاں واسطے پیاس بڑی سخت ہونی. لیکن اسی ویکھنے ہاں کہ کربلا وچ سکینہ میں پیاس لگنی تے عرض کرنی والداں کہ ماں بڑی پیاس لگی. کوئی انتظام ہوئے، خیر عباس بازو کٹا رہے، لیکن ویکھنے نہیں گل یہ کہ صبر و استقامت کی. میں تساں ایک مثال دسنا، یہ واقعہ دردناک ہے، لیکن اس وچ یہ صرف درد نہ پہلو نہ دیکھو، جڑا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، او مقام دیکھو انہاں لوگاں کہ اس گھر میں بچے نہ بھی ایک مقام ہے. اساں جگہ دیکھی کہ جس وقت سیدہ سکینہ عرض کی تھی تے امام حسین بڑے فکر مند ہوئے اس حوالے نہ بھی کہ ٹھیک ہے ساری گل، لیکن میں ایک بچی نہ باپ بھی تہ منا، سکینہ نہ رونا اور پریشانی نہیں دیکھ سکنا. ایڑی ماری زمین تے چشمہ نکلیا، چلو بھر کے دتا سکینہ کہ پی. چھوٹے جے ہتھاں وچ انہاں چلو جڑا کیتا تے حسین فرماؤں لگے کہ بیٹا ایک گل یاد رکھی کہ اتھے پانی پیسے تے قیامت والے دن حوض کوثر تے نانا جان نے ہتھوں اے پانی نہیں مل لگا پھر اے ہن مرضی تیری اتھے پینی ہے یا اتھے پینی. اے لمحہ فکر ہے ایک بچے نہ صبر، بڑی چھوٹی عمر کی سکینہ، اس بچی ہاتھ کھول دیتے اور پانی بہا دیتا. اس آخر نہ میں قیامت والے دن نانا نے ہاتھ پیسا. جس خانوادے نے صبر نے اس بچیاں نہ یہ حال ہوئے تے جڑے وڈے انہاں نہ تے مقام ہو سکے. اس تو اساں یہ سکھنا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے صرف کربلا ایک دردناک واقعہ نہ نام نہیں، ایک داستان نہ نام نہیں، ایک پر حکمت زندگی نہ نام ہے، دانائی نال بھری ہوئی زندگی نہ نام ہے واقعہ کربلا. کیتا ہونا کام جو کچھ مستانہ وار کیتا، مردانہ وار کیتا، کلندرانہ کیتا، کلندرہ نہیں طرح کیتا، مجذوبانہ انداز نال وہ سارے مراحل طے کیتے، لیکن ہر قدم دانائی اور حکمت ہے. اگر دانائی اور حکمت اس کردار نہ ہو گیا تو آج تک جڑی امت ساری فلسفہ شہادت بیان کر رہی ہے وہ کیڑے کھاتے بیان کر رہی ہے اگر اس دانائی نہیں. یہ صرف رونے توڑے نہ نہیں کربلا، یہ غور و فکر نہ مقام ہے. یہ رونا تے خوشی جڑی اسانی رسمی چیزاں، کوئی ضروری نہیں ہونا کسی وقت رونا، کسی وقت ہنسنا کوئی ضروری نہیں ہونا. عیش و غمیں تو تابع رسم است ورنہ چیز
در عید خندو بمحرم گریستن. مرزا بیدل فرمایا کہ اے تنا غم تے تنی عیش خوشی جڑی ہے تد کوئی شے رسم تو بچائی نہیں. ہر شے اپنی خوشیاں بھی رسمہ نے تو تابع کر چھوڑیا تے اپنے غمہ بھی تو رسمہ نے تابع کر چھوڑیا. اپنی آزادیاں تو خود زنجیر پا چھوڑی. کہ ضروری ہے در عید خندو بمحرم گریستن. عید وچ ضروری ہسنا ہے؟ عید وچ ہسنا ضروری ہے تے محرم وچ رونا ضروری ہے؟ کوئی رونا ضروری نہیں تے عید تے کوئی ہسنا ضروری نہیں. یہ تو صرف رسمہ نہیں پابندی کرنا ہے. سمجھ آئی؟ ایک بندہ آنکھوں لگا تے محرم میں کیوں نہیں رونا ضروری؟ میں کیا اس واسطے کہ بعد والے نہیں رسم ہے. تم ثابت کر جنہ واسطے رونا ہے او میدان کربلا وچ روئے. اگر حسین رویا ہے تو پھر رو تم. او حسین اس واسطے نہیں رویا کہ حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے تے زندیاں بندہ نہیں رونا ہونا. گل ٹھیک ہے نا؟ زندیاں زندہ سمجھ کے بندہ خوش ہونا ہے. تے خوشی اس تے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان حسین تے پایا یا حسین اس تے سرخرو ہو کے گیا دنیا تے, اس تے خوشی ہونی چاہیے. غم ایک کیفیت نہ نام ہے. غم بھی آنا ہے. غم اگر اس گل نہ ہوئے کہ اسانیاں اکھیاں انہوں نے چہرے نہیں زیارتاں تو محروم ہو گیا, او نفوس قدسیہ آج اسانے سامنے نہیں, اے غم کر کے اگر حسینہ تو رونا ہے تو اس غم نہ بھی ایک مقام ہے. وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں, اب جن کے دیکھنے کو وکھیاں ترستیاں ہیں. اے غم اے انداز اگر رسالت میں آپ نہیں نہ ہوئے, اس وچ بھی اگر اے احساس موجود ہوئے تے رونا آنا ہے اور آنا چاہیے. لیکن اے سمجھ کے کہ اسی رسول اللہ نعوذ باللہ رونے پہ ہیں. روون دشمن آپ, روون دشمن آپ نے, آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن ترسیں, دوہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے. سڑن دے دشمن سڑن, اسی حضور نہیں رونے ہیں, اسی رونے ہیں اس گالاں کہ اسا حضور نہ دور نہیں پایا. نالاز بہرے رہائی نہ کونت مرغ اسیر, نالاز بہرے رہائی نہ کونت مرغ اسیر, خورد افسوس زمانے کے گرفتار نبود. اے جڑا پنجرے چ پھڑکنا ہے نا پرندہ, اے بال نکلنے سے ہی پھڑکنا پیا. اے اس واسطے پھڑکنا پیا جس ویلے اس پنجرے چ میں نہ پھسیا وہ زمانہ باہر کیوں گزریا ہے, اس واسطے پھڑکنا پیا ہے. اسی تار ہونے ہاں کہ اسا حضور نہ دور نہیں پایا, اسی وہ چہرہ انور دیکھ نہ سکے ہاں, مدینے دی گلیاں وچ حضور نہ چلنا نہ دیکھ سکے ہاں, بلال نہ اشارہ نہ دیکھ سکے ہیں, حضور نے چہرے نہ نظارہ نہ کر سکے ہیں. ہونے کہ کس سے پوچھیں
یہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں. کس سے پوچھے ہم نے کہاں وہ چہرہ روشن دیکھا ہے. محفل محفل ڈھونڈ چکے ہیں گلشن گلشن دیکھا ہے. محفل 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 ڈھونڈ چکے ہیں گلشن گلشن دیکھا ہے. محفل رنگ بہارے صبح گلستان کیا دیکھے وہ دیوانہ. رنگ بہارے صبح گلستان کیا دیکھے وہ دیوانہ. جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گلشن دیکھا ہے. جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا دیکھا ہے. جس کی نظر نے ایک ہی گل میں ارے سارا گلشن دیکھا ہے. ارے جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا. صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کریں جن کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گل. صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت اعظام کی عظمت کو سلام کریں کہ انہوں نے اس ذات کو دیکھا ہے جس کے جمال میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں حمد آرند تو تنہا داری. وہ مقام تھا آدم سے عیسیٰ تک جو محمد سے جس نے ہاتھ ملائے وہ عیسیٰ سے ملا, وہ موسیٰ سے ملا, وہ ابراہیم سے ملا, وہ نوح سے ملا, وہ یوسف سے ملا, وہ یعقوب سے ملا, وہ نوح سے ملا, وہ آدم سے ملا. جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گل. جس کی نظر جن کی نظر نے صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا جن کا مسلک تھا طواف رخ
مسلک تھا. آج آپ بھی اپنے اپنے مسلک لیے پھرتے ہیں. صحابہ کے مسلک کیا تھا؟ جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا. او مختلف مسالک کے نمائندوں، اپنے اپنے مسلکوں پر گھمنڈ کرنے والوں، صحابہ کا مسلک بتاؤں؟ جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا. یہ تمتع زہر گوشۂ یافتم، سادی فرماتے ہیں بوسطہ میں کہ تمتع زہر گوشۂ یافتم، زہر خرمن خوشۂ یافتم. تو یہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، ان کا لطف بھی عجب ہوتا ہے، اپنا اپنا لطف ہے، اور جو بات کہی جائے وہ لطف سے کہی جائے. میں گزارش کر چکا ہوں کہ میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں. اب یہ لوگ حضرات جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب ہیں، ان کے لوگوں کی تو منجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم تو مقتدی لوگ ہیں، ہمیں تو آتا جاتا بھی کچھ نہیں، ہمیں تو بات کرنا نہیں آتا. بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. کربلا میں جس ویلے عباس علمدار تعارف کرایا کہ ایک بندہ کون ہے تیرے مقابلے، ہو سکنا ہے کل آکھے کہ ماں پتہ نہیں ہے. اتمام حجت واسطے عباس تعارف کرایا کہ کون لوگ ہیں. وہ مکالمہ ذرا سن. تب شمر نے کہا، عباس اور شمر کی گل ہو رہی ہے، تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول. تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول. غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول. لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول. غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول. لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. تو کیا ہے، تو کیا ہے، اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام. تو
امیر شام، ارے کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہے۔ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، ارے تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام۔ او بدگہر یزید کجا اور کجا امام، او بدگہر یزید کجا اور کجا امام، دو دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، ارے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، بولے قریب جا کے شہ آسمان جناب، چونکہ یہ محرم کا حوالہ ہے اس لیے میں اور مضطر نہ ہو، دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب، مغرور ہیں خطاب ہیں یہ خانماں خراب، خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثواب، موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا، لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا۔ معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائیں زینب اسے شاہدین کے پاس، سر پر رکھا عمامہ سردار حق شناس، پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس، اور بر میں درست و چست تھا جامہ رسول کا، رومال فاطمہ کا عمامہ رسول کا۔ شملے کے دو سرے جو چھٹے تھے بسد وقار، ثابت یہ تھا کہ دوش پہ گیسو پڑے ہیں چار، بل کھا رہا تھا زلف سمن بو کا تار تار، اور جس کے ہر ایک منہ پہ خطاؤ ختن نثار، مشک و عبیر و عود اگر ہیں تو ہیچ ہیں، ارے سنبل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں۔ سنبل پہ کیا کھولیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں۔ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو۔ پھیلی ہوئی تھی، دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو، لٹتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں، گل جھومتے تھے باغ میں رضواں بہشت میں۔ پوشاک سب پہن چکے، جس دم شہ زمن لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن، چلائی ہائے آج نہیں حیدر و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی، صدقے گئی
بلائیں تو لو اپنے لال کی. صندوق اسلحہ کے جو کھلوائے شاہ نے، پیٹا منہ اپنا زینب عصمت پناہ نے. پہنی زرا امام فلک بارگاہ نے، بازو پہ جوشنین پڑے عز و جاہ نے. جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے، ہلکے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے. سیفی چلی کہ سیف شہ لافتہ چلی، سیفی چلی کہ سیف شہ لافتہ چلی. گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن کر سموم قہر و عتاب خدا چلی. جھونکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی. آواز الاما کی سپہرے بری پہ تھی، بڑھ کر جو یوں پھری صفحے اول زمیں پہ تھی. جب سن سے فوج شام پہ وہ شعلہ خو چلی تلوار، جب سن سے، سن کہتے ہیں ہوا کی آواز کو، اور تلوار کی جو کاٹ ہوتی ہے اس کی برش جو ہوتی ہے کاٹ، اس کو سن سے اردو میں سن کہتے ہیں. جب سن سے فوج شام پہ وہ شعلہ خو چلی، بس سر کے بل سقر میں سپاہ عدو چلی. اور ٹھہری بڑھی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کس آفتاب سے کیا سرخرو چلی. تیزی یوں ہی زبان میں سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کے چاہیے. یہ حوالہ تو کربلا میں حسین کی بہادری اور جرأت کا تھا. آج یہ میر ببر علی انیس کے شعر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. اور میں اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک روایت ہے کہ قاسم جو ہیں وہ شب عاشور یعنی اس رات کے دولہا ہیں. ان کا نکاح ہوا تھا. بہرحال یہ روایت ہے، تو اس روایت کو چلاتے ہوئے پہلے میں اپنا ایک شعر پیش کروں گا کہ اے قاسم گلرو شب عاشور کے دولہا، اے قاسم گلرو شب عاشور کے دولہا، گاتی رہی لہریں تیرا صحرا لب دریا، گاتی رہی صحرا تیرا لہریں لب دریا. اور میر انیس کیا کہتے ہیں کہ یہاں بندگی دم مرگ تک، وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. یہاں بندگی دم مرگ تک، وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. جو تھی بات غم کی بنی رہی، نہ بنا رہا تک وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. جو تھی بات غم کی بنی رہی، نہ بنا رہا نہ بنی رہی. یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا
بنا پہ وہ آپنی کہ بنا تھا نقشہ قضا کا پہلے، بنی تھی بیوہ بنی رہی۔ یہ ذوق اور یہ شوق آپ کے، یہ ایک ولولہ اور ذوق دیکھ کر میں نے کچھ ترنم سے بھی پڑھ دیا۔ میں نے یہ اپنے آپ کو سنایا ہے۔ ہاں، اگر عالم برائے خیش پیداس، اگر عالم برائے خیش پیداس، برائے خود مرا ہم آفریدن۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے باہر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، مناظر دیکھ رہی ہے، تو اس نے مجھے اپنے لیے بھی تو پیدا کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی تو غذا دینی ہے، تو یہ میں اپنے آپ کو غذا دی ہے، میں نے آپ کو خوش نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو خوش کیا ہے۔ اور جب میں خوش ہوا تو میں کس وجہ سے ہوا کہ میری اندر وہ ذوق اور عقیدت تھی، اور جب عقیدت تھی، کن کی عقیدت تھی؟ جن کا نام آج لیا گیا اور جن کا یہ دن ہے اور رات ہے محرم کے حوالے سے، تو ان کے نانا خوش ہوئے، ان کے نانا خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوا۔ تو یہ مختلف خوشیاں ملا کر ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے تھا پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ اب سلام کے چند شعر پڑھیں۔ باخر دعوت۔